ایک آدمی گزرا اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے کیا کہنے، اس کے باپ دادا بھی بڑے امیر کبیر، بہت بڑے لوگ، خود یہ بھی مالدار، بہت پیسے والا۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو اگر یہ کسی جگہ اپنا رشتہ لینے جائے؟ ان کا اللہ کے رسول اپنی بیٹیاں پیش کریں لوگ اس کے رشتے کے لیے۔ بس آپ چپ ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی گزرا، پھٹے کپڑے، الجھے ہوئے بال، اور صفائی بھی کچھ ایسی خاص نہیں۔ فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان کا اللہ کے رسول اس سے تو کوئی ہمارے محاورے میں کہیں تو ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، اور اس کو کون پوچھے، اور رشتہ اس کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب شعث، کتنے ہی وہ جن کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو سر کے بال دھونے کو صابن نہیں ملتا، اغبر گرد آلود چہرے، مدفوع من الابواب، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے بھگا دیں۔ رشتہ دینا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، کوئی اپنے در پہ کھڑا نہ ہونے دے۔ ذی تمرن او تمرین، ایک اور دو کھجور جس کی قیمت نہ لگے۔ لوگ سمجھ اللہ، یہ اتنے نفرت اور حقارت سے دیکھے جانے والے اگر اللہ کو کبھی قسم دے دیں کہ اللہ یہ کام کر دے تو اللہ ان کی قسم کی عزت رکھ لیتا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے مانگا ہے ضرور دیں گے۔ اس لیے جو اب بات کہنے لگے ہیں نا، اسے آج کا ماحصل سمجھیں، اسے لکھ لینا جا کے گھر، اور ہمیشہ غور کرتی رہنا اس پہ کہ غربت اور امارت ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ غربت شدید گناہوں تک پہنچا دیتی ہے، اور امارت اس کا عذاب غفلت۔ امیر آدمی غفلت میں مارا جاتا ہے اور غریب آدمی گناہوں میں مارا جاتا ہے۔ جتنے گناہ غربت میں ہیں امارت میں اس سے کم ہیں۔ غربت دنیا کے چکر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، اس نے دنیا کو ترک کیا کرتا ہے، وہ تو ہمیشہ اس احساس سے کمتری میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ غربت، یہ احساس کمتری، یہ لوگوں کو بھی دعوت دیتی ہے کہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھو، لوگ دیکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف امیر آدمی اس سے اوپر جا چکا ہوتا ہے دنیا سے، اور دنیا اس کے عہدے اور اس کی دولت کی بنا پر چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس میں خوش ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس کی غفلت اسے لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے جس شخص کی عمارت میں غفلت نہ رہے اور غربت میں استغنا رہے، وہ مومن آدمی ہے۔ وہ عورت مومن اتنی اچھی مومنہ ہے کہ جنت خود چاہتی ہے کہ اس کے اندر چلی جائے اور اپنا گھر لے۔ اللہ کے اچھے بندے استغنا کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ دنیا مل گئی بہت اچھا ہے، اللہ آپ کا شکر ادا کریں گے، اور نہیں ملی اور غربت آ گئی
تو اللہ کوئی حرج نہیں ہے، میرے لیے غربت ہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، میں صبر اس پہ کر لوں گی۔ دونوں حال میں اللہ سے جڑی رہے، جو عمارت ہے تو غفلت نہ قریب آنے دے، شادی ہے، بچے ہیں، دلہن ہے، بہو آ رہی ہے، بیٹی گھر سے جا رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ایک نماز بھی اگر اس میں رہ جائے نا تو آپ مجھے معاف کیجئے گا، ان سارے چونچلوں میں ایک نماز بھی رہ جائے تو لعنت ہے ایسی عمارت میں، دفع کرو۔ کیوں اپنے پروردگار کی عبادت رہے؟ کیوں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ وہ اللہ جسے آپ سے محبت ہے، جسے آپ سے تعلق ہے، جس نے آپ پر رحمت کی ہے، جو آپ کے متعلق کہتا ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی وراثت لو، جو کہتا ہے سارعوا الی جنہ، جلدی کرو جنت لبکو، مغفرت من ربکم، جلدی کرو اپنے پروردگار سے معافی حاصل کرنے کے لیے، اسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو اس دولت کو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی عمارت جو قبر میں بھی کام نہ آئے، شوہر اور بیوی اور بچے اور شوہر اور اولاد سب مل کے دفنا آئیں اور صرف آپ اور اللہ، آپ کیا کہیں گی کہ میں نے کیوں نماز چھوڑ دی؟ اس لیے کہ پیسہ اللہ آپ نے دے دیا تھا، غفلت تو ہو گئی نا، یہ کبھی نہ کرے۔ استغنا رہے دل کا۔ کئی گھرانوں میں عمر کے اس حصے میں ماں پہنچ جاتی ہے جہاں کہتی ہے بیٹی اب میں کیا اچھے کپڑے پہنوں گی اور کیا اب زیور پہننا ہے، بس چھوڑو اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ استغنا کی ایک کیفیت آ جاتی ہے، بیٹے آپ پہنو، خوش رہو، میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں۔ یہ استغنا ہے، بے نیازی ہے۔ اس حال میں غربت رہی، اپنے پروردگار کے در پہ پڑی رہی، صبر کرتی رہی، کیا کہنے اس کے، اور اس حال میں عمارت آئی، اور عمارت سے بھی کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ نے بچوں کو اتنا دیا، شوہر کو اتنا دیا، مجھے اتنا دیا، اتنا اچھا گھر دے دیا۔ دونوں حالات میں عمارت نے غفلت میں نہیں ڈالا اور غربت نے گناہ میں نہیں ڈالا، بس یہ مرتے ہی جنت میں پہنچ گئی انشاءاللہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی غربت یا عمارت، یہ دونوں چیزیں اللہ سے نہ کاٹیں۔ غربت سے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کا مذاق اڑایا جائے، ان گناہوں کا چرچا کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کیا جائے۔ اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ نے اگر کچھ دیا ہو تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی آ کر قرض مانگ لے، کوئی آ کر اپنی ضروریات زندگی آپ کے سامنے رکھ دے، کوئی آ کر کہہ دے کہ بہن میرے پاس اس وقت کپڑوں کے لیے نہیں ہے، کچھ پیسے دے دیں۔ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں آپ رکھیں گی، اللہ آپ کے دین کی طرف دعوت دے سکیں گی۔ اگر نہ آپ کی اپنی پوزیشن اگر ایسی نہیں ہے نا تو پھر جنت کی باتیں کرتی رہیے، سرٹیفکیٹ دیتے رہیے اور نقد ساتھ کچھ نہ دیجیے تو اب وہ بھی کوئی نہیں سنتا۔ ہمیں دنیا میں بھی بہتر بننا ہے، بغیر غرور اور کبر کے دنیا داروں سے بہت آگے چلا جانا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے اللہ کے دین کے ساتھ۔